حضرت خدیجہ کو ایک بوڑھی عورت کر کے پیش کیا گیا ہے روایات کے اندر۔ آپ کے سامنے جب بھی کوئی مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہو نا کہ نکاح کے وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال تھی، 40 سال تھی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نقطہ اس نے بیان کیا ہے، کیا فضیلت انہوں نے بیان کر دی۔ آپ ان سے یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ مولوی صاحب حوالہ تو بتائیے، نکاح کے وقت میں آپ کی عمر 25 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 25 سال۔ اب یہ دیکھیں کہاں 25 سال اور کہاں 45 سال۔ رسول اللہ کی محبت ہے سیدہ خدیجہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان المبارک کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر سنا ہوگا، ہمارے علماء کرام کی زبانی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جہاں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہاں ان کی عمر کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال تھی۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا عقد ہوا نکاح کا، تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر وہ 45 سال تھی یا 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، اور یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے۔ خدا جانے کہاں سے یہ بات پھیل گئی ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت میں 45 سال، جس کو ہمارے علماء اہل سنت وہ بیان کرتے جاتے ہیں، کبھی تحقیق نہیں کی۔ ان سے پوچھے تو صحیح، آپ کے سامنے جب بھی کوئی مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہو نا کہ نکاح کے وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال تھی، 40 سال تھی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نقطہ اس نے بیان کیا ہے، کیا فضیلت انہوں نے بیان کر دی۔ آپ ان سے یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ مولوی صاحب حوالہ تو بتائیے، آپ کو کہاں سے مل گئی یہ بات، کس جگہ سے آپ نقل کر رہے ہیں، کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ایک ریفرنس آپ دیجئے، صحیح روایت آپ بتائیے۔ سیدہ خدیجہ کی عمر کے متعلق یہ غلط فہمی کیوں پھیلی؟ کیوں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ ایک کوئی ایسی بوڑھی عورت تھی، جن کے سرخ مسوڑوں والی بوڑھی عورت؟ مجھے بتائیے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے اکابر اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے قبل بھی، آپ کا ایک لقب طاہرہ تھا، اور یہ وہ خاتون ہیں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام و علیہ الرضوان، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں دثرونی دثرونی، مجھ پر کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ اور صحیح بخاری کی اس روایت کا نمبر ہے 4922، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی سورت نازل ہوئی، سورۃ المزمل بھی، سورۃ المدثر بھی۔ یہ سیدہ خدیجہ کے گھر میں آپ کے بستر پر آیات اتری ہیں، آپ کی بہت شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں آگے سیدہ خدیجہ کے اوپر ایک مکمل ان کے فضائل، ان کی بایوگرافی کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ لیکن آج کی ویڈیو ان کے فضائل کے حوالے سے نہیں ہے، آج کی ویڈیو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے حوالے سے صرف اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ عقد کے وقت آپ کی عمر 45-40 سال تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان کی نکاح کے وقت میں عمر 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر وہ 9 سال تھی۔ اس پر میں نے گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نے بتایا اس میں تحقیق کے ساتھ کہ حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی۔ پھر جب اعتراض کیا جاتا ہے مستشرقین کی جانب سے یا اسلام پر اعتراض کرنے والے، تو اس کے جوابات ہمارے علماء بہت سارے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر تو صرف 9 نہیں ہے بلکہ 19 تھا، روایت کے اندر راوی سے یہ لفظ بھول گیا، وغیرہ وغیرہ اس کے جوابات دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ
اسلام میں بچی کی شادی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. ہمارے علماء پھر یہاں سے ثابت بھی کرتے ہیں دیکھو بچی کی شادی اسلام میں جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال میں ان کا نکاح ہوا اور 9 سال میں ان کی رخصتی ہوئی، اور عرب کے اندر تو ماشاءاللہ گرم علاقہ ہے، مثالیں کھائے جاتے ہیں وہاں پہ، تو لہٰذا وہاں پہ لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں اور بلوغت کو جلدی پہنچ جاتی ہیں. تو جناب بلوغت پہ پہنچ جانے سے کیا وہ گھر کا بوجھ بھی برداشت کر سکتی ہیں؟ یعنی کیا عورت کا کام صرف بستر تو نہیں ہے، صرف بالغ ہو گئی تو ان کی شادی کرا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے 3223 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زہرا علیہ السلام کا رشتہ مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا انہا صغیرۃ، یہ بچی ہیں، میں ان کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کرا سکتا. پھر جب امام علی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ نے ان کی شادی کرا دی امام علی علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ صحیح روایت ہے سنن نسائی کی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کو انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ میری بیٹی یہ چھوٹی ہیں. تو اگر اسلام کے اندر بچی کی شادی کرانا جائز ہوتی تو حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے ہماری جو بیٹی ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہماری جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ، ان سے تو آپ نے بچپن میں ان کی حالت صغر سنی میں شادی کی ہے. تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، یعنی حضرت عائشہ کی عمر وہ کم نہیں تھی. پھر حضرت اسماء کی جو ان کی بہن ہے اسماء بنت ابی بکر، ان کے ساتھ ان کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. میری اس پر تفصیلی ویڈیو ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کو کم کر کے پیش کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت میں، لیکن ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 45 سال تھی. اب ہم اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. مان لیتے ہیں کہ نکاح کے وقت میں جب سیدہ خدیجہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اس وقت رسول اللہ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال تھی. اب اندازہ لگائیے کتنے عرصے رسول اللہ کے ساتھ وہ ساتھ رہی ہیں. تمام کا اتفاق ہے اس پر، سنی شیعہ اور جتنے بھی ہمارے مورخین ہیں سب کا اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کا جو وصال ہوا ہے وہ 10 نبوی میں ہوا ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے. 10 نبوی میں یعنی مکہ میں جب آپ تھے، اور اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی وصال ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. تو یہ 10 نبوی ہے شیب ابی طالب کے 3 سال گزارنے کے بعد. اب ٹوٹل جو عرصہ ہے جو شادی کا ہے، یعنی جتنا عرصہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی معیت میں گزارا، نکاح میں گزارا، زندگی میں ساتھ گزارا، کتنا عرصہ ہوا؟ اس وقت میں جو 10 نبوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہے، کیونکہ مکمل جو عمر ہے رسول اللہ کی وہ 63 سال ہے، 63 ایئرز، 63 سال. اور ہجرت مدینہ کے وقت میں آپ کی جو عمر ہے وہ 53 ایئرز ہے، 53 سال. تو اس سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے. تو کل جو وقت گزارا ہے وہ 25 سال کا زمانہ گزارا ہے، کیونکہ 25 سال میں ہی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی عمر جب 25 سال تھی، عمر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال تھی تو شادی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ 50 سال کے تھے تو حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، تو کل جو وقت گزارا وہ 25 سال ہوا. تو اب حضرت خدیجہ کی مکمل عمر کتنی ہوئی؟ 45 سال میں شادی ہوئی اور 25 سال کا وقت گزارا، تو کل عمر کتنی ہو گئی؟ 70 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 70 سال آپ کی عمر ہو گئی. تو اس اعتبار سے حضرت خدیجہ کی عمر وہ 70 سال بنتی ہے جو ہمارے یہ لوگ بیان کرتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اکابر علماء اہل سنت ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی جو عمر ہے، جو صحیح قول ہے، وہ آپ کی 50 سال کی زندگی ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور بھی اضافہ کرتا چلوں. حضرت خدیجہ کی جو اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ کون کون سی اولاد ہے؟ علماء اہل سنت کا کہنا ہے
اور بعض بلکہ اکثر شیعہ علماء کا، متقدمین کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی 4 بیٹیاں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 4 بیٹے، بعض نے لکھا ہے کہ 2، بعض نے 3، اس میں اختلاف ہے۔ تو جو کل اولاد ہے وہ 8، یعنی 8 بچے ہوئے، اور یہ ساری کی ساری جو اولاد ہے حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ حضرت ماریہ علیہ السلام سے ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ جو 8 جو بچے ہیں جو حضرت خدیجہ سے ہوئے، اگر 45 سال میں شادی مان لی جائے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک خاتون جو نا امیدی کی عمر کو پہنچتی ہے، یہ 8 جو بچے ہیں یہ سائنٹیفکلی طور پر یہ پیدا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن اب کوئی یہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے، تو بہرحال اس کو ہم پھر بھی یہاں پر مان لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں میں آپ کو، چونکہ ہمارے یہ علماء بیان کرتے ہیں اور ان کی زبانیں نہیں تھکتی، اور لوگ بھی نہیں پوچھتے کہ جناب آپ ریفرنس تو دیجئے، ریفرنس تو دیں کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال تھی یا 40 سال تھی رسول اللہ سے شادی کے وقت میں، کیا حوالہ ہے آپ کے پاس؟ آج آپ نے وعدہ کرنا ہے مجھ سے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے مولویوں سے، جو فرقے والے مولوی ہیں، آپ جس بھی فرقے سے تعلق ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اپنے مولویوں کے پاس جانا ہے اور ان سے کہنا ہے مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال تھی، کہاں پر ہے یہ؟ کس جگہ لکھا ہے؟ یہ آپ کو ایک حوالہ دیں گے، اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اچھا دوستو، ان کی جو دلیل ہے وہ ہے طبقات ابن سعد کی۔ طبقات ابن سعد ہمارے ہاں سیرت پر اور صحابہ کرام کے حوالے زندگی پر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں ایک ریفرنس دیا گیا ہے، اور یہ روایت صرف اسی کے اندر ہے، یعنی تاریخی حوالہ ہے، جسے واقدی نے نقل کیا ہے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت میں 45 سال تھی، اس کے علاوہ کوئی سند، کوئی روایت، کوئی حدیث اس پہ موجود نہیں ہے، یعنی کوئی اتھینٹک درجے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو واقدی ہے نا، واقدی صاحب، یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ متروک ہے، یعنی ان کی بات نہیں تسلیم کی جاتی، ان سے روایت نہیں لی جائے گی۔ یہ ایک ہی شخص ہے، اور طبقات ابن سعد کے اندر ہی ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال تھی۔ یہی ایک حوالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور شاید یہ بھی ان کو پتہ نہ ہو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال اگر یہ آپ کو کہیں نا کہ یہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے اور واقدی نے لکھا ہے، تو آپ یہ کہیے گا کہ واقدی تو متروک راوی ہے۔ اگر واقدی تو ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے ہاں تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا موقف دیتا چلوں کہ میرا جو موقف ہے، جو تحقیق کے ساتھ ثابت ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے صرف یہ میرا نہیں بلکہ ہمارے ہاں جلیل القدر محدثین کا یہی موقف ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ نکاح کے وقت میں آپ کی عمر 25 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 25 سال۔ اب یہ دیکھیں کہاں 25 سال اور کہاں 45 سال۔ حضرت خدیجہ کو ایک بوڑھی عورت کر کے پیش کیا گیا ہے روایات کے اندر۔ رسول اللہ کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری ہے، آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ محبت کا اندازہ کیجئے کہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کیا تھا۔ فرماتے انی قد رزقت حبھا، اللہ اکبر، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک مجھے رزق دیا گیا ہے خدیجہ کی محبت کا۔ رسول اللہ کی محبت ہے سیدہ خدیجہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میری محبت ہے، ہماری محبت ہے، زندگی میں ہم محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو محبت کی ہے سیدہ خدیجہ کے ساتھ کی ہے، اور یہ محبت خود ان کی اپنی جانب سے بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رزقت حبھا، مجھے اللہ کی جانب سے رزق دیا گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی محبت۔ سلام اللہ علیہا، علیہ السلام و علیہ الرضوان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6278، ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے، اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے
ازواج میں سے کسی پر میں نے رشک نہیں کیا یا میں نے غیرت نہیں کی سوائے ختیجہ کے، اور بات یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو، یعنی صرف ختیجہ کی یاد نہیں بلکہ حضرت ختیجہ کے ساتھ جو ان کی سہیلیاں تھیں، جو ان کی دوستیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی احسان کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ فقلت ختیجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، اللہ اکبر، مجھے اس کی محبت رزق دی گئی ہے، مجھے ختیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے۔ اہل البیت علیہم السلام کی ماں ہے ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام۔ تو اس روایت سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت ختیجہ کا کیا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہی ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مدد مجھے ختیجہ سے ملی ہے پورے عرب میں کسی سے نہیں ملی، جو مدد اولاد کے ذریعے سے ختیجہ نے مجھے کی، اللہ نے مجھے ختیجہ سے اولاد دی اور باقی سب سے محروم رکھا۔ اس نے مجھے مال کے ذریعے مدد کی، ختیجہ نے میرے ساتھ اس موقع پہ ساتھ دیا کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو ان کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ آپ تو عرب کی بوڑھی خاتون تھی، آپ کی عمر اتنی ایجڈ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ بہرحال دوستو، میں نے اپنا موقف بتا دیا، اب اس پر میں کچھ حوالے اہل سنت اکابر کی جانب سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا موقف وہ اہل سنت اکابر کی روشنی میں ہوتا ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں یہ ہوا کے اندر گفتگو کرتا ہوں جیسے ہمارے ہاں لوگ جناب ماشاءاللہ وہ 45 سال کی تھی دیکھیں، اور دوسری جانب رسول اللہ 25 سال کے تھے، کوئی حوالہ ان کے پاس نہیں، کوئی گفتگو نہیں، اپنی کتابوں سے بھی بے خبر ہیں۔ احمد بن حسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 71 پر انہوں نے حضرت ختیجہ کی عمر پر بحث کی ہے، آپ کی اولاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے، آپ کے صاحبزادگان کے حوالے سے۔ اس میں یہ قول لکھتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو عبداللہ۔ اچھا، یہ جو بیہقی ہے نا، جو دلائل النبوہ لکھنے والے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ، یہ امام حاکم صاحب مستدرک کے شاگرد ہیں۔ کن کے؟ جو صاحب المستدرک ہیں، حاکم النشاپوری رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ہیں یہ۔ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، بیہقی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے کہا، کون ابو عبداللہ؟ حاکم النشاپوری۔ قرأت بخط ابی بکر بن ابی خیثمہ، میں نے ابو بکر بن ابی خیثمہ کی رائٹنگ سے ہی میں نے یہ دیکھا، لکھا ہوا دیکھا۔ قال، انہوں نے کہا کہ ہمیں مصعب بن عبداللہ الزبیری نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں اکبر ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم ثم زینب ثم عبداللہ ثم ام کلثوم ثم فاطمہ ثم رقیہ۔ یہ انہوں نے لکھا ہے حاکم النشاپوری رحمہ اللہ نے کہ یہ آپ کی اولاد تھی۔ پھر کہتے ہیں قال مصعب ہم ہاکذا الاول فالاول، یعنی اس ترتیب کے ساتھ یہ آپ کی اولاد ہے۔ ثم مات القاسم، پھر جناب قاسم علیہ السلام کا وصال ہوا، وہو اول میت من ولدہ، یہ آپ کے اولاد میں سب سے پہلے اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ مات بمکہ، ثم مات عبداللہ، ان کا مکہ میں وصال ہوا، پھر جناب عبداللہ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ثم بلغت ختیجہ 65 سنۃ، پھر سیدہ ختیجہ کی جو عمر ہے وہ 65 سال تھی۔ اچھا، کہتے ہیں وَيُقَالُ 50 سنۃ، کہا جاتا ہے کہ 50 سال تھی۔ وَهُوَ أَصَحُّ، اور صحیح قول کون سا ہے؟ یہ 50 سال والا۔ دونوں باتیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ بھی لکھی کہ 65 سال اگر مانا جائے تو 40 سال میں ان کی شادی ہوئی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صحیح جو قول ہے، یعنی حاکم النشاپوری کہتے ہیں جو صحیح قول ہے وہ کون سا ہے؟ 50 سال کا ہے۔ وَهُوَ أَصَحُّ، اور یہی صحیح قول ہے۔ یہ بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کن کے حوالے سے؟ حاکم النشاپوری کے حوالے سے۔ اس پر جو محقق ہیں کتاب کے دکتور عبد المعطی قلعجی، اور یہ سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی ہے، وہ حاشیے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَيُقَالُ 50 و50 أَصَحُّ، کہا جاتا ہے 50 سال، اور یہی صحیح بات ہے۔ کون سی بات؟ یہی صحیح بات ہے 50 سال والی۔
اور ابن اسحاق نے بھی یہی نقل کیا ہے 50 سال والی۔ التعلیق علی الرحیق المختوم، رحیق المختوم یہ عربی زبان کے اندر بھی یہ کتاب چھپی ہے، اس کے اوپر جو کمنٹس لکھے ہیں، تبصرہ جو کیا ہے وہ محمود بن محمد الملاح انہوں نے لکھا ہے۔ صفحہ 332 میں وہ لکھتے ہیں عمر خدیجہ رضی اللہ عنہا عند زواجها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت سیدہ خدیجہ کی جو عمر تھی وہ کیا تھی؟ الروایات ورد فیہا من الروایات انہا، اس کے بارے میں روایات ہے، کہتے ہیں 25، بعض نے 28، بعض نے 35، بعض نے 40، بعض نے 36، یہ اقوال نقل کیے۔ کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهَا، راجح قول یہ ہے کہ ان کی جو عمر تھی 28، 28 سنہ، 28 سال تھی، لِإِنْجَابِيَ ذَكَرَيْنِ وَأَرْبَعِ إِنَاثٍ، کیونکہ آپ سے 2 اولاد مذکر یعنی 2 اولاد نرینہ پیدا ہوئے اور 4 آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ سے ہاں پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بات 28 سال لکھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو صحیح قول ہے، محقق تحقیقی قول ہے، اس پہ اور بھی دیگر اقوال ہیں، وہ کیا ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر نکاح کے وقت میں 25 سال تھی، یہی صحیح قول ہے۔ اس پر ہمارے ہاں معاصر جنہوں نے دا پروفٹ ہائر انگلش میں کتاب لکھی ہے، بہت پوری دنیا کے اندر اس کا ایک چرچا ہو رہا ہے، جس میں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، ڈاکٹر حسن عباس صاحب رائٹر ہیں، اور اردو زبان کے اندر حیدر قرار کے نام سے، اس میں انہوں نے بھی مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، اور جو راجح قول انہوں نے ذکر کیا ہے وہ 26 سال کا قول ذکر کیا ہے، یہی 25-26 سال کا۔ تو جو محققین علماء ہیں، حتیٰ کہ جو مستشرقین ہیں، اورینٹلز ہیں، وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس پہ تحقیق کر لیں، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اچھا مجھے یہ ان سے اختلاف نہیں ہے کہ یہ 40 یا 45 سال کیوں بیان کرتے ہیں، مجھے یہ اختلاف نہیں ہے، مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ صرف یہی کیوں بیان کرتے ہیں، ساتھ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس میں اختلاف ہے؟ بھئی بیان کرو نا۔ میں آپ کو کئی ایسے علماء بتاؤں کہ جو اپنے آپ کو محقق ریسرچرز کہتے ہیں، لیکن جب وہ جناب خدیجہ کی عمر کی باری آتی تو کہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں 45 سال کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس جیسے لوگوں سے سن لیا اسی پر چل رہے ہیں، وہ آگے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر سے اختلاف کر لے کہ نہیں 9 سال میں نہیں ہوئی بلکہ 19 سال میں ہوئی ہے، تحقیقی قول یہ، اس کو یہ لوگ زندیق کہتے ہیں، اس کے پاس مت بیٹھو تو گمراہ ہے، رافضی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، حدیث میں تو 9 سال آیا، یہ کہاں سے 19 سال بیان کر رہا ہے؟ تو کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ ملکۃ العرب ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ساتھ جو بعد کے زمانے میں اموی ادوار کے اندر ان کی شخصیت کو بہت سارا چھپایا گیا، بہت حصہ چھپایا گیا ہے، اور کیوں نہ چھپائیں؟ انہیں معلوم ہے کہ جناب خدیجہ وہ زندگی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو رسول اللہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ کا ساتھ دینے والی ہے۔ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پر جو مقام میرے ساتھ جناب خدیجہ کا ہے میرے دل میں، جس طرح سے انہوں نے میری مدد کی اور کسی نے نہیں کی ہے۔ تو یہ میری اس حوالے سے ریسرچ تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے، اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم۔